وہ 78 ملین کی ہوئی. جب تمام تحقیق کی گئی نیب کے مطابق اور دیکھا گیا کہ اتنی زمین اتنی فصل سے کتنی کمائی ہو سکتی ہے تو میکسیمم 13 ملین کی کمائی نکلی. اب مجھے سمجھ آئی کہ یہ بڑے بڑے جو انڈسٹریلسٹ اور انڈسٹریل کاروباری لوگ ہیں، میں ساروں کی بات نہیں کر رہا، پر زیادہ تر ایگریکلچر میں کیوں جاتے ہیں؟ وہ اس لیے جاتے ہیں کہ 78 ملین کی، میں تمام کو نہیں کہہ رہا، دوبارہ کہہ رہا ہوں، چند ایسے لوگ 78 ملین، کیونکہ ایگریکلچر کا کون سا کوئی حساب ہے، کوئی ٹیکس ہے؟ جتنا مرضی پا دیو. عام کسان کو گنے کے کھیت میں سے 2 یا 3 لاکھ ہوتا، آپ کہیں سانو 10 لاکھ بچیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. بلیک منی وائٹ کرو اتنے جا کے. تو جو حساب لگایا گیا اس سے پتا چلا کہ یہ میکسیمم 13 ملین ہو سکتی تھی. تو 68 ملین وہاں پر بھی چوری کرنے کی کوشش کی گئی. میں نہیں کہہ رہا، پھر آپ کے سامنے ہے. اب ایک پلی اس پورے کے پورے سسٹم میں یہ لینے کی کوشش کی گئی کہ ان کی عمر بہت زیادہ ہے اور وہ کینسر سروائیور ہیں، تو ان کو بیل دی جائے، اور اس کے لیے بہت جلدی ہے. یہ دوبارہ میں نہیں کہہ رہا، یہ گورنمنٹ کا ریکارڈ، یہ فیصلے کے مندرجات میں بڑا واضح شامل ہے کہ انہیں 24 گھنٹے جو ہے وہ فیسلٹیز دی جاتی ہیں ہیلتھ کی. جب ڈاکٹر کی ضرورت پڑے، جس میڈیسن کی ضرورت پڑے، جس ٹیسٹ کی ضرورت پڑے، انہیں اسی ٹائم اس کو مہیا کیا جاتا ہے. آج سے چند مہینے پہلے پورے ڈاکٹر کی ٹیم آئی جنہوں نے انہیں معائنہ کیا، ان کے اپنے پرائیویٹ ڈاکٹرز بھی جو یہ لانا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جسے A کلاس کہتے تھے اب بیٹر کیٹیگری کہتے ہیں، وہ ان کے پاس فیسلٹی ہے. اور اگر عمر کی بات کریں تو یہ میں نے ڈیٹا نکلوایا آپ سب کو میں اس کی کاپی بھی دے دیتا ہوں. یہ ڈیٹا پنجاب، میں صرف پنجاب کے جیل خانہ جات کا ڈیٹا نکلوایا. جو انتہائی ضعیف لوگ ہیں، انتہائی ضعیف لوگ، جو شاید اللہ لمبی زندگی دے شہباز شریف صاحب کو، ان سے بھی ضعیف ہے. جو انتہائی ضعیف لوگ ہیں وہ 1103 ہیں اس ٹائم پنجاب کی جیلوں میں. اور مجھے اچھی طرح یاد تو نہیں، لیکن آپ سب کو یاد ہوگا، لیکن میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ یہ کووڈ میں جب ایک معزز عدالت میں فیصلہ ہوا تھا ہائی کورٹ کے کسی برانچ میں کہ جو لوگ ہیں سارے بوڑھے ان کو چھوڑ دیا جائے، تو سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ ٹرن ڈاؤن کیا تھا کہ آئین کا اطلاق ضروری ہے. آرٹیکل 5 اگر آئین کا دیکھیں تو اس میں ہر شہری نے قانون کا احترام کرنا ہے، وہ اس کی کور رسپانسبلٹی ہے. اور پہلے احترام کرنا ہے، پھر آپ نے رائٹس کلیم کرنے ہیں. اور جب آپ کو احترام نہیں کرتے تو آرٹیکل 6 لگتا ہے. تو میری التجا نون لیگ سے یہ ہے کہ اگر آپ کے جو بزرگ لوگ ہیں ان کا مسئلہ ہے تو برائے مہربانی پھر ان کا بھی کچھ کیجئے. یہ جو 1107 لوگ ہیں، 1103 لوگ ہیں معذرت کے ساتھ، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ آج کے دن کا ڈیٹا دے رہا ہوں تازہ آپ کو. ان کی بھی بیل کروائیں، یا یہ کوئی بیچارے اچھوت ہیں کہ آپ کو ایک فیسلٹی ملنی ہے اور آپ کو دوسرے کو نہیں. تو آپ کے سامنے جو میں چیزیں رکھنا چاہتا تھا وہ یہی تھا کہ بیل دینا نہ دینا عدالت کا فیصلہ ہے. جو بھی آگے فیصلہ دے گی عدالت، ہم احترام کریں گے. ریفری جج کے پاس بھیج دیا گیا عدالت. لیکن برائے مہربانی لوگوں کو غلط باتیں مت بتائیں، اس کو ٹویسٹ کر کے مت بتائیں، دھول مت جھونکیں. یہ بات کرسٹل کلیئر ہو گئی. ایک فیصلے میں جب آپ حمزہ شہباز کی بیل لیتے ہیں تو اسی فیصلے کے مندرجات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اس ٹائم یہ کلیم کرتے ہیں کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں، مین اکیوز شہباز شریف ہیں. تو حمزہ شہباز کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ مین اکیوز اندر ہے ابھی. جیسے ہی حمزہ شہباز باہر جاتے ہیں تو بالکل اس سے اپوزٹ آپ کلیم کرتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے سب سے، باقیوں کا ذمہ دار نہیں. کیونکہ دولت میں اضافہ حمزہ شہباز کے ہوگا نا، تو وہاں وہ ڈیپینڈنٹ ہے کیونکہ حمزہ کو بیل مل رہی ہے. وہ آرگومنٹ ہمیں سوٹ کرتا ہے. اور اس جگہ پہ ہمیں آرگومنٹ کون سا سوٹ کرتا ہے کہ نہیں جی وہ تو شہباز شریف صاحب انڈیپینڈنٹ ہیں، ان سے وہ عاقل بالغ ہیں. ادھر وہ ڈیپینڈنٹ ہیں، ادھر وہ عاقل بالغ ہیں. اس کیس میں تو وہ شہباز شریف صاحب کو دی جائے، پیسے تو ان کے بڑے، وہ ذمہ دار ہیں، وہ جواب دے. اور دوسرا بڑے شوق سے کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک کلیم دیا جاتا ہے اور بار بار یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ ٹیکس ریٹرن میں یہ فائل ہیں، یہ ٹیکس
کے ریکارڈ میں بتا دیا گیا. ٹیکس کے ریکارڈ میں بتا دینے سے آپ کا کرائم نہیں دھل جاتا. اگر آپ نے ایک چیز ویلتھ ٹیکس میں یا ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں یا ٹیکس ریٹرن میں فائل کر دی تو آپ کو کسی نے اس ٹائم پوچھا تھوڑی تھا فائل کرتے ہوئے کہ پیسہ کہاں سے آیا, آپ نے فائل کر دی. شاید اگر میں غلط نہیں, معذرت اگر میں غلط ہوں پہلے سے معذرت چاہتا ہوں, میرے خیال میں تو ایف بی آر جو 5 سال سے پیچھے جا کے ٹیکس ریٹرن نہیں کھول سکتا. اس کا یہ لوگ فائدہ لیتے ہیں. حکومت شروع ہوتی ہے فورن ٹیکس ریٹرنز میں بڑی اماؤنٹ ڈال دیتے ہیں, اپنے 5 سالوں میں ایف بی آر واپس نہیں جا سکتی, اس کے بعد 5 سال کے بعد حکومت ختم ہوتی کو پچھلا ریکارڈ دیکھ نہیں سکتا. تو اس فیصلے کے مندرجات میں یہ بھی ہے کہ نیب جو ہے, جو پروسیکیوٹر نے وہاں پہ دلائل دیے کہ نیب آپ سے سورس آف انکم پوچھ رہا ہے. اب اگر میں کل اپنی ٹیکس ریٹرن میں کہہ دوں میرے پاس 4 ارب ہیں تو کیا وہ 4 ارب جائز ہو گئے کیونکہ میں نے ٹیکس ریٹرن میں فائل کر دیے؟ نہیں, مجھے وہ بتانے پڑیں گے وہ کہاں سے آئے ہیں. تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کمپلیٹ فراڈ تھا, یہ میاں بیوی بچوں سمیت ایک ڈاکہ تھا. اور اب جو گھر میں بیٹھی میری مائیں بہنیں دوسرے لوگ ہیں وہ ایک بات سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ہم مدت سے سنتے آئے ہیں, آصف زرداری کا کیس, نواز شریف کا کیس, دوسروں کا, تو پھر یہ شہباز شریف کے کیس پہ اتنا رولا کیوں ڈالا ہوا ہے؟ اس بار فرق ہے. اس زمانے میں جو ایویڈنس ہوتی تھی وہ ہیر سے ہوتی تھی, کو بندہ بولتا تھا کہ جی میرے سامنے کرپشن کی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنی بڑی ایویڈنس پیپر پہ آئی ہے. یہ جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں, کسی کے اکاؤنٹ میں 126 جعلی ٹی ٹی, یہ بول رہی ہیں, چیخ رہی ہیں, وہ پیپر ٹریل ساری جو ہے. تو شہباز شریف صاحب کا بچنا یا چھوٹنا ہم بار بار اس لیے مشکل کہتے ہیں کہ پیپر ٹریل میں ایویڈنس موجود ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. بہرحال عدالتیں جو فیصلہ کریں گی ہمیں منوان قبول ہوگا, مین کہ ہم احترام کریں گے اور آگے ان فیصلوں پہ جو لیگل فورم ہوں گے ہم انہیں اس پہ بھی جائیں گے, جو پولیٹیکل فورم ہوں گے ان پہ بھی جائیں گے. لیکن نون لیگ سے یہ گزارش ہے کہ یہ اس چیز کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش برائے مہربانی کسی صورت نہ کی جائے. اور آخری بات جو میں کروں گا کہ یہ لوٹ مار اس لیے آپس میں آپ کئی دفعہ دیکھتے ہوں گے کہ مریم بی بی اور شہباز فیملی میں